السلام علیکم جی، آداب۔ میں احمد شیخ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے دلی کے لال قلعہ اور کشمیر کے نوگام میں جو حادثہ پیش آیا ہے، یقین مانیے یہ سننے کے بعد صرف آپ کا اور ہمارا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے 150 کروڑ عوام کا دل زخمی ہے، جس میں صرف دلی کے لال قلعہ میں 12 سے زائد لوگوں کی مرنے اور 25 سے زیادہ لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی خبر آئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کشمیر کے نوگام میں 7 سے زائد لوگوں کے مرنے اور 15 سے زیادہ لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی خبر آئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس کی ڈھلائی سے ہو رہا ہے، اور ہم کو آپ کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، میں اس پہ بات کروں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے یہ واقعہ میری اس پوری کہانی، پورے اسٹوری کا نچوڑ ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگ جاتا ہے۔ آگ اتنا بھینکر اور اتنا خطرناک تھا کہ جس کی گرمی تپش کی وجہ سے جنگل کے سارے جانور جنگل سے نکل کر کہیں دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی آنکھ سے، اپنی نظروں سے اپنے گھر، اپنے آشیانہ کو اجڑتے ہوئے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتفاق سے اسی وقت اسی بھیڑ میں سے ایک چھوٹی سی چڑیا گوریا نکلتی ہے، اور گوریا کہیں دور تالاب جا کر اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر آتی ہے اور اسی جنگل کی آگ پر اڑیل دیتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ دور تالاب جاتی ہے، چونچ میں تھوڑا سا پانی لا کر جنگل کی آگ پہ اڑیل دیتی ہے۔ جب گوریا کو یہ ایکٹیویٹی، یہ کام کو بار بار کرتے ہوئے بندر دیکھتا ہے تو بندر سے رہا نہیں جاتا ہے۔ بندر آ کے گوریا سے کہتا ہے، گوریا تو پاگل ہو گئی ہے، تو مینٹل ہو گئی، تیرے دماغ میں جگہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بتا، کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرے یہ چونچ بھر پانی سے جنگل کا آگ نہیں بجھے گا؟ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، اس وقت جو گوریا کا جو جواب ہوتا ہے نا، یقین مانیے یہ صرف آپ کا، ہمارا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے 150 کروڑ عوام کا ہونا چاہیے۔ گوریا کہتی ہے کہ بندر ماما، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے چونچ پر پانی سے جنگل کا آگ نہیں بجھے گا، اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب جنگل کی آگ لگنے کی تاریخ لکھی جائے گی، جنگل کے برباد ہونے کی تاریخ لکھی جائے گی، تو اس وقت ہمارا نام جنگل کی آگ بجھانے والوں میں شمار ہوگا، نہ کہ دور کھڑے ہوگا تماشا دیکھنے والوں میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان دا سیم وے کچھ لوگ ہمارے ملک میں باہر سے آتے ہیں اور ہمارے آدمی کو خون میں نہلا دیے، موت کے گھاٹ اتار دیے، اور ہمارے دیش کی راجدھانی دلی کو آگ میں تبدیل کر کے چلے گئے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی دیش میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے دیش کے خلاف، اپنے وطن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے بھائیوں، اپنے ہم وطن کے خلاف زہر اگل کر دیش کی شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو باہر سے یہ دہشت گرد آ کے کیے ہیں، جو یہ دہشت گرد کرنا چاہ رہے تھے، ہم وہی کام کر رہے ہیں، اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ آپ یہ بابا کو اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہوں گے، اس کا نام ہے بابا دھیریندر شاستری۔ جس دن دلی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، یہ اس کے دوسرے دن پیدل مارچ پہ نکل جاتا ہے اور ہر گلی، ہر چوراہے پہ جا کے یہ زہر اگلتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورگلاتا ہے، اپنے دیش کو توڑنے کی، اپنے دیش کو بانٹنے کی بات کرتا ہے، ایک خاص سمودائے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر آپسی تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیخ کر، چلا کر کہہ رہا ہے، مدرسوں کو بند کیا جائے، مسجدوں کو بند کیا جائے، مسجدوں کے اوپر سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹایا جائے، مدرسوں کے اندر سے دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر میں دہشت گردوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ حکومت سے مانگ کر رہا ہے کہ مدرسوں کو بند کیا جائے، مسجدوں کو بند کیا جائے، اور یہ بابا کی ریلی میں، اس کے جلوس میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہیں، بارود اسلحہ بم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یہ بارود اسلحہ بم کس پہ برسائیں گے؟ ہم پہ ماریں گے، ہم مسلمانوں پہ ماریں گے، ہم مسجد مدرسے والوں پہ ماریں گے، ہم داڑھی ٹوپی والوں پہ ماریں گے۔ شاید آپ کو یہ داڑھی ٹوپی والے، یہ مدرسے والے، مسجد والے کا اتہاس آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے والے، یہ مسجد والے اس دیش کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دیے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بابا اپنے ریلی، اپنے جلوس میں یہ اعلان کر رہا ہے، چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مدرسوں کو بند کیا جائے، مسجدوں کو بند کیا جائے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، صرف اور صرف اس لیے کہ جو دہشت گرد یہاں پر آئے ہیں اس کا نام مسلمان سے جڑا ہوا ہے۔ اور آپ یہ چند مٹھی بھر دہشت گردوں کی وجہ سے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو آپ شک و شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا نام مسلمان ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی شخص ہندو نام رکھنے سے ہندو نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بھی شخص مسلمان نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ وہ دہشت گردوں کا مسلمان نام ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے اندر میں وہ دہشت گردوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے اس دیش کو اے پی جے عبدالکلام آزاد بھی تو دیا ہے، آپ ہمارے چہرے کے اندر میں اے پی جے عبدالکلام آزاد تلاش نہیں کریں گے۔ ہم نے اس دیش کو بہادر شاہ ظفر بھی دیا ہے، آپ
ہمارے چہرے کے اندر میں بہادر شاہ ظفر کو تلاش نہیں کریں گے۔ ہم نے اس دیش کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، بریگیڈیئر عثمان، ویر عبدالحمید، اشفاق اللہ خان جیسے بڑے بڑے مجاہد کو ہم نے دیا ہے۔ آپ ہمارے چہرے کے اندر میں، مسلمانوں کے چہرے کے اندر میں اے پی جے ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ فضل خیر آبادی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو نفرت کی راجنیتی کرنی ہے۔ میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں میں کہ کوئی بھی شخص مسلمان نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی شخص ہندو نام رکھنے سے ہندو نہیں ہو جاتا ہے، ان دا سیم وے کوئی بھی شخص مسلمان نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ اور آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کو بند کیا جائے، مسجدوں کو بند کیا جائے، مسجدوں پہ مدرسے پہ بلڈوزر چلا جائے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، مدرسوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شاید آپ ہندوستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ آج آپ جس مدرسے کو بند کروانے، اس پہ بلڈوزر چلوانے کی بات کر رہے ہیں نا، مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، مدرسوں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، شاید آپ مدرسے کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ جائیے آپ ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، جائیے آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا یہی مدرسے والے، یہی مسجد والے، یہی داڑھی اور ٹوپی والے ہندوستان کی آزادی کے لیے آخری حد تک، آخری سانس تک قربانیاں دیے ہیں۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دہلی کی جامع مسجد سے لے کر کشمیر کی کنیا کماری تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر عالموں کا گردن نہیں لٹکا ہوا تھا۔ میسور کی جامع مسجد میں ایک دن میں 80 عالم دین کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا تھا۔ میسور کی جامع مسجد میں ایک دن میں 80 عالم دین کو آگ جلا کر اس کے اندر برہنہ پھینک کر آگ میں جھلسا کر مار دیا گیا ہے۔ خنزیر کے چمڑے کے گودام میں سینکڑوں عالم دین کو بند کر کے اس کے گھٹن، اس کے بدبو سے مار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ عالم دین ہندوستان کی آزادی کے خواب دیکھے تھے۔ کوئی خاندانی زمین جائیداد کی لڑائی نہیں تھی، صرف اس لیے کہ وہ آزاد ہندوستان کا خواب دیکھے تھے۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھنے پر اس کے دو جوان بیٹے کا کلیجہ چیر کر نکال کے اس کو ناشتہ میں بنا کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو بڑھاپے کے عالم میں رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس ہندوستان کی آزادی کا پرچم لے کر باہر نکلتے ہیں تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ جیل جا رہے تھے تو اس کے چہرے پہ داڑھی آ رہی تھی، اور جب وہ جیل سے واپس ہوئے تو چہرے کی داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ یہ ہے مسلمانوں کا قربانی ہندوستان کے لیے، اور آپ چند مٹھی بھر دہشت گردوں کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا شک و شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے زہر اگلتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے کوئی بھی شخص ہندو نام رکھ لینے سے ہندو نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بھی شخص مسلمان نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو مسلمان نام ہونے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کے اندر میں دہشت گردی دکھتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرگیا سی ٹھاکر، مونو مانیسر، مایا کوڈوانی، بابو بجرنگی کا کیا دھرم ہے؟ ناتھو رام گوڈسے کا کیا دھرم تھا؟ بتائیں مجھے۔ یہ تو ہندو نام ہے نا۔ اگر چند مٹھی بھر دہشت گردوں کا نام مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا سارا مسلمان دہشت گرد ہو گیا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ مونو مانیسر، پرگیا سی ٹھاکر، بابو بجرنگی، مایا کوڈوانی کا دھرم کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کس دھرم سے جڑا ہوا آپ مجھے بتائیں۔ کیا میں ان لوگوں کی وجہ سے پورے ہندو سماج کو میں دہشت گرد کہوں؟ اس آزاد ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیررسٹ، سب سے پہلا آتنکواد، سب سے پہلا دہشت گرد ناتھو رام گوڈسے ہے۔ کیا میں اس کی وجہ سے پورے ہندو کمیونٹی کو میں دہشت گرد کہوں؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب یہ چند مٹھی بھر دہشت گردوں کی وجہ سے پورا کا پورا ہندو سماج دہشت گرد نہیں ہے، تو پھر چند یہ مٹھی بھر دہشت گردوں کی وجہ سے پورا مسلم سماج بھی دہشت گرد نہیں ہے؟ آپ کو یہ نفرت کا چشمہ اتار کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس سے پوچھنا چاہیے آپ اسے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، جس سے سوال کرنا چاہیے آپ اسے سوال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دہشت گرد کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ پوچھنے کے بجائے دہشت گردوں کا دھرم پوچھ رہے ہیں، اس کا مذہب پوچھ رہے ہیں۔ آپ ایک ذمہ دار ناگرک ہونے کی وجہ سے حکومت سے سوال کیجئے، یہ پوچھئے۔ اور جب آتا ہے یہ چناؤ کے ٹائم میں ہی کیوں آتا ہے؟ آپ حکومت سے سوال کیجئے، آپ نریندر مودی سے، امت شاہ سے سوال کیجئے کہ بارڈر کا سیکورٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی دہشت گرد کیسے آتا ہے؟ ہمارے یہاں شادی کے جوڑے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو، معصوم بچے کو یہاں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، ہم کو خون میں نہلا کے چلا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دھماکہ ہونا، حادثہ ہونا کوئی نئی بات ہے۔ یہ کانگریس کے وقت میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس وقت کے نیتا لوگ جو تھے اس کا ضمیر زندہ تھا۔ جیسے یہ حادثہ ہوا، جیسے یہ دھماکہ ہوا تو وہ اپنا فیلئر بتا کے وہ استعفیٰ دیے ہیں۔ ابھی بھی استعفیٰ دینا امت شاہ جی، نریندر مودی جی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کا دیش کے پرتی ذمہ دارانہ ویوہار ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو میڈیا اسٹار دھرمیندر کے موت کا پتہ نہیں لگا پائی، آج وہ میڈیا آتنکوادوں کے جڑوں کا پتہ لگا رہی ہے۔ میں آپ سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جب تک ان نیتاؤں کا جانچ نہیں ہوگا کسی آتنکواد کا پتہ نہیں چلے گا۔
اور یہ نیتاؤں کا نष्पक्ष جانچ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ استعفیٰ نہ دے۔ کانگریس کی سرکار میں بھی دھماکہ ہوا ہے، کانگریس کی سرکار میں بھی بم بلاسٹ ہوا ہے، لیکن اس وقت کے جو نیتا تھے وہ استعفیٰ دیتے تھے۔ 26/11 کا حادثہ ہوتا ہے، اجمل عامر قصاب جیسا آتنکی پکڑا جاتا ہے، اس وقت کے جو رکشا منتری تھے وہ اپنا فیلئر بتا کے استعفیٰ دیتے ہیں۔ استعفیٰ دینا اتنی بڑی بات بھی نہیں مودی جی، استعفیٰ دینا اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے امت شاہ جی، اس کے لیے بس ضمیر زندہ ہونا چاہیے، اس کے لیے دیش کے پرتی ذمہ دارانہ ویوہار ہونا چاہیے، جو آپ دونوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ آتنکی کہاں سے آیا، آتنکی کیسے آیا، یہ پتہ کرنے کے بجائے آتنکی کا دھرم کیا، آتنکی کا مذہب کیا، یہ پتہ کر رہے ہیں۔ بارڈر کی سرکشا آپ کے اندر میں ہے، دیش کی سرکشا آپ کے اندر میں ہے، پردیش کی سرکشا آپ کے اندر میں، تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ آپ کی نااہلی ہے، تو آپ کو شرم سے گدی چھوڑ دینی چاہیے۔ ہندوستان کے 150 کروڑ عوام کو ان نیتاؤں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ان کے گریبان کو پکڑ کے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آخر کب تک ہم اپنے بچوں کی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، ہم کب تک اپنے جوانوں کی جان کو نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، کب تک تم اپنی سیاسی روٹی سینکنے کے لیے، سत्ता میں بنے رہنے کے لیے، کرسی پہ بنے رہنے کے لیے کب تک آپ عام لوگوں کی جان کی قربانی دیتے رہیں گے؟ پتہ ہے ایک پرانی کہاوت ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پریشان کرے، جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ چلائے، کسی چیز کا ضد کرے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو آپ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے بچے کو اٹھا کے کسی اونچی چیز پہ بٹھا دیجیے۔ پھر وہ بچہ یہ ضد نہیں کرے گا کہ مجھے یہ سامان چاہیے، یہ چیز چاہیے، پھر وہ بچہ یہ ضد کرے گا کہ مجھے اوپر سے نیچے اتار دو۔ بچہ جس چیز کا ضد کر رہا تھا وہ بھول جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے دیش کے اندر کسی چیز پہ کام نہیں ہوا، نہ سرکشا پہ کام ہوا، نہ ہیلتھ پہ کام ہوا، نہ روزگار پہ کام ہوا، نہ پلائن پہ کام ہوا، نہ غریبی پہ کام ہوا، کسی چیز پہ کام ہوا ہی نہیں۔ تو اسی لیے یہ حکومت جانتی ہے کہ اگر اسے فری چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ہم سے روزگار پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ سوال کرے گا۔ اسی لیے آپ کو اور ہم کو ہندو اور مسلم کی لڑائی میں پھنسا کے رکھتا ہے۔ کبھی یہاں حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی وہاں حادثہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ امیجن کیے ہیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو یہ چناؤ کے ٹائم میں کیوں ہوتا ہے؟ پلوامہ والا اٹیک میں چناؤ سے پہلے ہوا تھا، ابھی دہلی کے لال قلعہ والا حادثہ جو ہوا یہ بہار کے چناؤ سے پہلے ہوا۔ کبھی آپ سوچیں، کبھی آپ حکومت سے، گورنمنٹ سے سوال کیے ہیں؟ لیکن آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دماغ میں زہر بھرا ہوا ہندو مسلم کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیش کا ذمہ دار ناگرک مانتے ہیں تو آپ ان نیتاؤں سے سوال کیجئے، پوچھئے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے، ورنہ پھر مریے۔ ہمارا کیا جانے والا ہے؟ آپ ہندو مسلم ٹیکا ٹوپی مسجد مندر کرتے رہیے اور یہ نیتا لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ پہ راج کرتے رہیں گے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس دیش کا ذمہ دار ناگرک مانتے ہیں تو آپ سوال کیجئے، سوال پوچھئے، یا پھر سوال کرنے والے، سوال پوچھنے والوں کا سپورٹ کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ میری بات کیسی لگی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، جب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنا، اپنے فیملی والوں کا خیال رکھیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت تمام طریقے کے پریشانی سے ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، یہاں پہ تمام لوگوں کے اندر میں پریم، پیار، محبت، شانتی، انتی کا ماحول بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔